پیرس میں کھلی سڑک کی خواہش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو امید ہے۔ بائکرز کا یہ گروپ ہر ہفتے ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلز پر اپنے آئندہ سفر پر بات چیت کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ ہارلے ڈیوڈسن کی سواری کرتے ہیں تو میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا مکمل آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سوار یورپ بھر کے ٹرپ پلان کرتے ہیں، لیکن بہت سوں کے لیے امریکہ آخری منزل ہے۔ بہت سے امریکہ کے مشہور راؤٹ 66 پر سفر کر چکے ہیں، جو شکاگو الینوائے سے سانتا مونیکا کیلیفورنیا تک جاتا ہے۔ میرے لیے امریکہ انقلاب اور ایجاد کا ملک ہے، بڑا اور کثیر الثقافتی ملک۔ عام طور پر فرانسیسی امریکی کلچر کے لیے حد سے زیادہ جنون، جذبہ اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے کلائنٹ سے امریکہ کے راؤٹ 66 کو پار کرنے کی خواہش کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس سفر کو ہارلے پر کرنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن خواب اور سیاست میں کبھی کبھی تصادم ہو جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے یورپی اسٹیل اور ایلومینیم درآمدات پر ٹیرف لگانے کے بعد خطرہ ہے کہ یہ ہارلے موٹر سائیکلز پہلے سے کہیں مہنگی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یورپی یونین نے کچھ ہی روز پہلے جوابی اقدامات کے طور پر بربن، پینٹ بٹر، اورنج جوس اور ہارلے جیسی مصنوعات پر ٹیکس لگا دیا۔ بائک سواروں کا ماننا ہے کہ تجارتی تنازع بھی فرانسیسی فینس کو ہارلے خریدنے سے روک نہ پائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کو ہارلے کا جنون ہے اور ٹیکس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سب سے بڑا چیلنج پیرس پر لگے ٹیرف سے بچنا اور نئے راستے تلاش کرنا ہے۔ لیسا برائنٹ کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔